الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے ساتھ حجۃ الوداع، کیا ہے تناول میں؟ حجۃ الوداع، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اور ایک اللہ کی الوہیت کے اثبات اور اللہ کے سوا جتنے خدائیں ہیں، جتنے طاغوت ہیں، جتنے معبود ہیں، سب کی عبادت کی حیثیت ختم کر دی گئی، سارے اکثر بت مٹا دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی، تو گویا اب غیب سے ایک طرح کا شعور پیدا ہونے لگا، یہ احساس دلایا گیا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ختم ہونے کو ہے۔ سمجھ گئے؟ جب سارا کام ختم ہو گیا، رسالت کی بنیاد پر ایک نیا معاشرہ وجود میں آ گیا، توحید کی آبیاری کر دی گئی، ایک طرح سے احساس دلا دیا گیا کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ بھی دے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو یمن کا گورنر بنایا۔ یمن دو حصوں میں تھا مخلاف، تو ایک حصے کا معاذ بن جبل اور دوسرے حصے کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ رخصت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، انہوں اونٹنی پر سوار ہیں، دور تک جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا فرمانے دیکھیں، ایسا لگتا ہے، غالباً ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے۔ اب جا رہے ہو یہاں سے، اس سال کے بعد مجھ سے نہیں مل سکو گے، غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اب جب آؤ گے تو کیسا رہے گا؟ میری مسجد نبوی اور میری قبر کے پاس سے تم کیا کرو گے؟ گزرو گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اے معاذ مت رو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری میں ان کو بھیجا تھا۔ کس سن ہجری میں؟ 9 سن ہجری میں۔ 10 سن ہجری حجۃ الوداع، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 81 ڈیز زندہ رہے۔ حجۃ الوداع کے بعد کتنا؟ 81 ڈیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ حقیقت میں کتنے منتھ ہو گئے؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی، ایک آدمی اپنی کوشش کو دنیا میں دیکھ لیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھلانا چاہتے تھے۔ دعوت کے جو ثمرات ہیں، دعوت کے جو اثرات لوگوں میں ہوئے، کیسے لوگ مسلمان ہوئے، وہ مکے کی وہ سنگلاخ وادیاں جہاں کفر و شرک کا طوطی بولتا تھا، جہاں کفر و شرک کے نعرے لگائے جاتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا چاہتے تھے، تو جس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس تک محنت کیا، مشکلات برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اور اسی وجہ سے اس کی صورت میں بتوفیق الہی ایسا ہوا کہ آپ کے حج کے موقع پر جب حج آیا تو سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے، اور لوگ آپ سے دین کے احکام و شرائع سیکھنے لگے حج کے موقع پر۔ تو اور یہ بھی کہ آپ ان سے گواہی بنا لیں، شہادت لے لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی۔
اور پیغام رب کی تبلیغ فرما دی، یہ بھی تھا، اور آپ ان سے شہادت لیں اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ تو اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی حج مبرور کا اعلان فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، لوگ قبائل کی شکل میں فوج در فوج جمع ہونے لگے کہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔ بہت بڑی سعادت تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے سنیچر کے دن، جبکہ ذی قعدہ کے مہینے کے 4 دن باقی تھے۔ ذی قعدہ کے مہینے کے کتنے دن باقی تھے؟ 4 دن باقی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی۔ سنیں اکرم کیسا ہے، دیکھیں سنیں کیسا حج کی تیاری۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی ظاہری شکل و صورت کیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی۔ آپ لوگ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کرنا چاہیے۔ بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، سبحان اللہ، کیا لگایا؟ تیل لگایا۔ تو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں 99% لوگ تیل کے قریب بھی نہیں جاتے۔ 1% شاید ہو سکتا ہے بولا کہ ہم نے تیل کی بوتل کس کے لیے رکھ دی ہے؟ محترمہ کے لیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیل نہیں لگاتے۔ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا۔ ہدی کے جو جانور لے جائے جاتے تھے ان کے گلوں میں قلادہ پہنایا جاتا تھا، اس بات کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان سے تعارض نہ کیا جائے، ان کی ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرما دیا، اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے، بیر علی، جہاں سے اب ہم احرام باندھتے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی، وہیں سے کیا شروع ہو گیا؟ قصر شروع ہو گیا۔ اور رات بھر وہیں ذوالحلیفہ میں رہے، خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ ہے۔ یعنی کون سی مبارک وادی؟ ذوالحلیفہ، بیر علی، وہاں نماز پڑھو۔ ابھی تو بڑی مسجد ہے، دیکھیں آپ، بہت بڑی مسجد ہے، سارے بسیں وہاں ٹھہرتی ہیں، وہاں احرام بھی مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور حج میں عمرہ ہے، یعنی حج تمتع۔ حج میں عمرہ ہے کا مطلب آپ ایسا حج کریں جس میں کیا ہو جائے؟ آپ کا عمرہ بھی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ کون سا حج تھا؟ قران، حج قران تھا۔ تو حج قران تھا۔ دیکھیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، علماء کا اور بھی قول ہے جسے آپ بول رہے ہیں، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا، وہاں حمام بنے ہوئے ہیں، لوگ غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ کون لگا رہے ہیں؟ بیوی زوجہ محترمہ۔ اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ سر کے بالوں میں ہم نے لگا لو، بولے تو بالا سفید ہو جاتے، داڑھی کو لگا کیا کی بول، لیکن تو اس طرح سے عجیب لوگ بولتے ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں خوشبو لگائی، داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگائی۔ کتنی لگائی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی ماشاءاللہ، یعنی بالکل داڑھی میں لگتا تھا کہ خوشبو لگی ہے، اور سر کے مانگ میں جیسے وہ لگاتے نہیں لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشبو لگائی کہ وہاں سر کے مانگ میں دکھائی پڑتا تھا۔ مگر
احرام کا جب غسل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خوشبو دھوئی نہیں، اب دوبارہ خوشبو لگانا منع ہے، لیکن اس خوشبو کا اثر باقی رہ جاتا ہے تو کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی دوسرے دن، پہلے عصر کی نماز سے ہیں، رات گزارا ہے، دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک فرمایا، لبیک اللہم انی نویت العمرہ والحج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور دوبارہ لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر لبیک کہا۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر کھلے میدان میں تشریف لے گئے، پھر وہاں پہنچ کر پھر لبیک کہا، ماشاءاللہ۔ تو اب تو بہت بڑی ہے، میر علی کی جو مسجد ہے شاید اب آپ دیکھیں گے کئی، مثلا سمجھتا ہوں 1 کلومیٹر سے زائد کا رقبہ اس کا ہوگا اب جو پھیلی ہوئی ہے مسجد، اس کے لیے پارکنگ ہے، کار پر بیک وقت 50-60 بسیں تو وہاں ٹھہرتی ہیں۔ ہاں، تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ابھی ذی القعدہ میں کتنے دن باقی ہیں؟ 4 دن۔ پھر ہفتہ بھر بعد، 1 ہفتے کے بعد آپ سر شام مکہ کے قریب پہنچے، تو آپ کو کتنے دن لگ گئے اس سفر میں؟ ہفتے کا وقت لگ گیا۔ ذی طوا میں ٹھہرے، وہیں رات گزاری، ابھی مکے کے مشارف میں ہے، مکہ دکھ رہا ہے، 1 ہفتہ چلے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مکے میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ یہ اتوار ذی الحجہ 4 سن ہجری کا دن تھا، تو ادھر کے 4 دن ادھر کے 4 دن کتنے ہو گئے؟ 8 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے یہ مکے تک کا سفر کتنے دن کا رہا؟ 8 دن کا۔ ابھی تو آپ 8 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹوں میں تو چلے جاتے ہیں، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا راستے میں 8 راتیں گزری تھیں، ہاں اوسط کے رفتار کے حساب سے مسافت کا یہی حساب ہے، اگر میڈیم حساب سے جائیں گے تو یہی حساب لگتا ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ، مسجد حرام جب پہنچے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر مگر احرام نہیں کھولا۔ دونوں ہونے کے بعد کیا نہیں کیے؟ احرام نہیں کھولا۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، جو حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ طواف اور سعی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ احرام کھول لیتے ہیں۔ تمتع کا معنی ہی فائدہ اٹھانے کا ہے۔ اس کے بعد وہ عام لباس پہن لیں گے، بیویوں سے مل لے سکتے ہیں، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر احرام باندھیں گے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا اور صحابہ سے کہا کہ تم حلال ہو جا سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ احرام کھول سکتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔ بیر علی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی تو حج اور احرام کا نیت ایک ساتھ باندھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عمرے کے بعد بھی حج ہی کی اس میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا جانور اپنے ساتھ لایا تھا، اگر نہیں لاتے تو اللہ کے نبی حج تمتع ہو جاتا تھا، تو اپنے ساتھ ہدی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ نے مکے کے اوپری حصے حجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا اور کوئی طواف نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر دیں، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی پوری کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ اب صحابہ سوچنے لگے، اللہ کے رسول احرام نہیں کھولتے ہیں، ہم کو کھولو بولتے ہیں، کیا کرنا؟ یہ دیکھیے، لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ تردد بولے تو جاوید میں کنفیوژن، پسو پیش آگے پیچھے، ہاں کھولنا کی نہیں کھولنا کی، ایسا
کوئی سی آپ دکنی بولیں، کچھ بھی بولیں، بہرحال بات ہوئی۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بھی کیا نہیں لاتا؟ ہدی نہ لاتا۔ اور اگر میرے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ اکرام نے سر اطاعت خم کر دیا، سارے کیا کرے؟ حلال ہو گئے۔ جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا وہ سب حلال ہو گئے۔ اب 4 دن اس میں گزر گئے، 4 ذی الحجہ کو مکہ آئے ہیں، 4 دن گزر گئے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا۔ 8 ذی الحجہ کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ ترویہ کہتے ہیں اونٹ، تراوی نہیں، ترویہ بولے تو اونٹوں کو پانی پلانا۔ اس دن چونکہ حج کو لوگ نکلتے تھے، اونٹوں کو پانی پلا کے فریش کر لیتے، ترویہ یعنی بھرپور اونٹوں کو چارہ کھلا کے پانی پلا کے ریڈی ہونا۔ تو 8 ذی الحجہ کا وہ دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے۔ صبح صبح ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ فجر سے پہلے ہی احرام مان لیتے ہیں یوم الترویہ، اور فجر کے فوری بعد فجر کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد چل کر ٹیکسیوں پر جو بھی سواری ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مینا کی طرف نکل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا، یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہے، 8 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزاری، 9 ذی الحجہ کی صبح مینا میں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو جب رہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر اتنا ٹھہرے مینا میں کہ سورج طلوع نہیں ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا چھوڑ کر عرفہ کی طرف چلے۔ یہ لمبا سفر ہے عرفہ کی طرف۔ ہم لوگ تو اس زمانے میں چلے ہی تھے، چل کر ہی چلے تھے۔ اب سارے چلتے ہیں، ان کو دیکھ کوئی نو چلتے ہیں، ان کو دیکھ۔ اب قافلے چلتے ہیں، ان کے الگ الگ نشانے ہوتے ہیں، کوئی لاٹھی پہ باٹل لگا لیتا ہے، کوئی کسی قسم کا پردہ لگا لیتا ہے، کپڑا لگا لیتا ہے، اس کو دیکھ کر سارے چلتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سواریاں بہت ہیں، ٹرین ہیں، بہت ساری سواریاں ہیں۔ تو یہ سفر ہے مینا سے کہاں تک؟ عرفہ تک۔ پھر اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو نمرہ میں خبہ تیار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹینٹ لگایا گیا تھا عرفہ میں، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا، کیا ہوا؟ سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کسا گیا، سیٹ کسا گیا، آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے عرفہ ہی میں۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 44,000 انسانوں کا ٹھانٹے مارتا سمندر تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ معمولی بات ہے، ہاں، لیکن اس میں دیکھنے کی بات کیا دیکھیں، آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہاں کیا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ کوئی وائرلیس ساؤنڈ سسٹم تھا۔ 1,24,000 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے سنائی دیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی۔ 1,24,000، سوچ کے دیکھیں، امیجن، ہاں کیا رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ میں ہی بولتا ہوں بنا مائک کے تو آپ سن نہیں پاتے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، 1,24,000 لوگ سن رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں، پھر ایسا موقع آئے گا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے مل سکوں گا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اور موجودہ شہر مکہ جس میں ہم ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو یہ مکہ مکرمہ کی حرمت جیسے ہے، ویسے ایک دوسرے کا خون اور مال بھی ہم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔
میں آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ چھین نہیں سکتا، غلط طریقے سے آپ کا مال نہیں لے سکتا، زور زبردستی کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں جو کچھ ہوا اسے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ہاں، فورفٹ کیا بولیں گے اسے؟ فورفٹ کر دیا۔ سیدھا سادہ سا بولا ہوں، زیادہ گاڑی انگلش نہیں، فورفٹ سیدھا سیدھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے۔ جاہلیت میں کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کا ریونج اب لینے کی گنجائش نہیں، اس کا کمپنسیشن اب نہیں، ریونج نہیں، ساری چیزیں ختم۔ اور ہمارے خون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان کا، فیملی کا جو خون ہے، پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ ربیعہ بن حارث کے یہ بیٹے بنو سعد ٹرائب قبیلے میں دودھ پی رہے تھے، چھوٹے بچہ تھے، تو اس دودھ پیتے بچے کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تو اس قتل کا بدلہ لینا باقی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور قتل کرنے والے بنو حذیل تھے، بنو حذیل، تو ان سے ریونج لینا باقی تھا، اللہ ختم کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا انٹرسٹ بھی ختم کر دیا، سود ختم کر دیا۔ اور سب سے پہلے دیکھیے، آرڈر دینا الگ ہے، بھائی چندہ دو، بھائی سوپ دو، اللہ کے راستے میں دو، میں خود جیب سے نکال کے دینا، یہ الگ ہے۔ کوئی چیز کا حکم نافذ کرنا یہ بات الگ ہے، لیکن اس حکم کو جو نافذ ہو رہا ہے پہلے اپنی فیملی، اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خونوں کی معافی کی بات کہی تو پہلے اپنے خاندان کے خون کے ریونج کو معاف کیا۔ سود کی معافی کی بات کہی تو پہلے اپنے سود کو معاف کیا۔ دیکھیے، ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ کس کا انٹرسٹ ہے؟ یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے، اب کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یا لوگ کیا کرتے ہیں؟ عورتوں سے ڈرتے، لیکن عورتوں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ عورتوں کو جہاں اچھا پہنانا، اچھا کھلانا ضروری ہے، وہیں عورتوں کے عمل کی حفاظت کرنا، اسے دیندار بنانا، صحیح عقیدے والی بنانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اچھا پہنانے سے، کھلانے سے اس کا جسم خوبصورت دکھتا ہے، لیکن اس کے عقیدے کو اچھا بنانے سے اس کی نسلیں اچھی لگتی ہیں، ورنہ اس کی نسلیں کیا ہوتی ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جب سڑا عقیدے والی بیوی کسی کے گھر میں ہوتی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امانت کے ساتھ لیا ہے، اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ دو گواہ عادل ہیں، ولی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اسے تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے وہ عورت تمہارے لیے حلال کی گئی ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں ہے۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ کسی کو تمہارے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گی۔ ہاں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن مار گہری نہیں ہونی چاہیے۔ تو مفسرین نے کہا کہ ضرباً غیر مبرح، کیسی مار مارنا؟ کیسا شعیب؟ مسواک کی تو کہتے ہیں، لیکن ویسا بھی نہیں ہے، ہاں ویسا بھی نہیں، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، معروف کے ساتھ کھلاؤ کا مطلب ہے وہاں جو لوکل میں جو چلتا ہے، ایک عورت کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کیا چاہیے؟ لوکل میں اس کی جو بہنیں ہیں، آپ کی جو بہنیں ہیں، اپنے گھروں میں جو کھاتی ہیں، اپنے گھروں میں جو پہنتی ہیں، اسے کیا بولیں گے؟ وہاں جو رائج ہے، ہاں وہاں جو لائف اسٹائل جو چلتا ہے، ایسا نہیں
کہ میں اتنا کر سکتا، میں ایسا کھلا سکتا، ویسا نہیں۔ بھائی تمہاری بہن کہیں اور ہے، اس کو وہ کھلایا جا رہا ہے، اس کو وہ پہنایا جا رہا ہے، ویسے تم اپنی بیوی کو کیا کرو؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسے ویسے پہناؤ، ویسے کھلاؤ، معروف کے ساتھ۔ اور تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، اور ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ عرفہ کے میدان میں۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قادیانیوں کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن کون دے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کیسے ملے؟ ابھی بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں، تعلیمی مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں وہ قادیانی عقیدے سے متاثر ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد ہر جگہ ہے، صرف وہی نہیں، کچھ ایسے ہیں جو راستے سے کیا ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ آپ دیکھیں گے پوری تقریر میں نبی اکرم نے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا، سارے خطبے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، توحید کو ان کے دلوں میں بسایا اور کہا۔ لیکن آج زمانے میں ہم کچھ اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو بالکل کیا ہوتا ہے، مختلف نظر آتی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دیتے وقت پیچھے نہ ہٹنا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تمہارے نبی ہیں، انہوں نے کیا اپنا ڈیوٹی پوری کر دی، حق ادا کر دیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اور لوگوں کی طرف ایسے اٹھاتے، لوگوں کی طرف جھکاتے، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے۔ 3 بار کیا کہا؟ یا اللہ، یہ خلق اللہ ہے جو گواہی دے رہی ہے، یا اللہ تو گواہ ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، آپ کی آواز کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ یہ آواز کیا کرتا رہا؟ پہنچاتا رہا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر لیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ تو فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ اذا تم اذا بدأ نقصان، اذا کمل شیء بدأ نقصان، جب کوئی چیز جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آدمی پورا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کڑیلا جوان ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ بس ہر چیز جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ زوال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چاند جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ ویسے خطبے کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، عرفہ کا خطبہ تھا، ختم ہوا، پھر اقامت کہی۔ ظہر سے پہلے آج بھی عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے، جو سعودی کے جو مفتی ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں،
لوگ پھر بدلتے رہتے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، دونوں نمازیں ملا کر اللہ کے نبی پڑھیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ لیکن آج بھی جو لوگ ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے اس کا یہ لقوہ لگ چکا ہے، وہ اپنے حساب سے نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہر نماز پوری کی پوری اپنے وقت کو پڑھنا، وہاں جا کر اس محترم جگہ میں بھی کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر دوبارہ تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا۔ اب وہ اچھا ٹائم ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے عرفہ میں جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، اب لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، اب دعاؤں میں مناجات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع کیا، چٹانوں کی جانب کیا، اور جبل مشاد پیدل چلنے والوں کی راہ میں جو تودے ہیں ان کو سامنے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ویسے ہی کھڑے دعا کر رہے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ ایسے وقت میں دعا کیا ہوتی ہے، وہاں عرفہ کی دعا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور جب سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھے، اب جا کے پڑھیں گے مشعر حرام مزدلفہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا سواری میں، وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ بھلے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ کیا کریں گے، آج بھی ویسے ہوتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جگہ جگہ بیرکیڈ لگا دی جاتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کو عرفہ سے نکلنے نہیں دیا جاتا، اور سب سے پہلے جو دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں مہمانوں کی دوسرے ممالک سے، پہلے وہ گاڑیاں نکلتی ہیں، اس کے بعد لوگ جو پیدل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کے پڑھی، ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے۔ ہر رات عبادت کرنا افضل ہے، لیکن وہ رات لیٹنا افضل ہے، کچھ دیر سو جائیں۔ تو فجر کی نماز کا جب وقت ہوا، طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ جب صبح نمودار ہوتے ہی یہیں سے لوگ کنکریاں چن لیتے ہیں، وہ آس پاس کی پہاڑیوں پہ کیا کرتے ہیں، کنکریاں چن کے دھو کے، مارنا کسے ہے، شیطان، لیکن وہ کنکریاں کیا کرتے ہیں، دھو لیتے، دھو کے ایک تھیلی میں جمع کر لیتے۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز اقامت پڑھی، اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلے رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، توحید کے کلمات کہے، اتنے دیر تک ٹھہرے رہے کہ یہاں اجالا ہو گیا۔ اب کون سی تاریخ ہے، 9 تاریخ کو عرفہ میں رہے، اب کون سی تاریخ ہے، 10 تاریخ۔ 10 تاریخ کو بہت کام ہے، مینا جانا ہے، وہاں کنکریاں مارنی ہیں اور سر کے بال نکالنے ہیں، پھر کعبۃ اللہ جا کر طواف کرنے ہیں، بہت سارے کام، عید کا دن ہے۔ تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اب کی بار فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ اب کسے بٹھائے ہیں، پہلے کسے بٹھائے تھے وہاں، اسامہ رضی اللہ، اسامہ بن زید۔ اور بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا۔ ایک وادی آتی ہے بطن محصر، بطن محصر میں جب پہنچے تو جلدی سے نکلے۔ تو کیوں نکلے، جیسے لکھتے ہیں کہ وادی غیر المغضوب علیہ، اس کا نام کہا کہ اس لیے کہ وہاں ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا تو وہاں اس کا ہاتھی بیٹھ گیا تھا، تو وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیا کرے، جلدی جلدی گزرنے لگے۔ پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا، اس سے نکل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا،
اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری۔ کتنی؟ 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا ایسے۔ آج لوگ چپل بھی لے کے مارتے، چھتری بھی لے کے مارتے، چھتری لے کے مارتے، اور غصے میں شیطان تو بھاگا یا نہیں مجھے لے مار دو، اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مارا ہے اتنا ہے۔ اور وہ صاحب کا تو بہت مشہور ہوا جو مارتے مارتے وہ سیلفی لے لیے تھے، اب تک بھی وہی چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قربان گاہ تشریف لائے، مناہی میں، جہاں اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 اونٹ ذبح کیے۔ آپ نے مرغی ذبح کی کبھی؟ 63 کیملز اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ آج لوگ ذبح کرو بولے تو انہوں ذبح ہو جاتے ہیں، پہلے ڈر کے پیر کانپنے لگتے، نہیں کانپنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا، انہوں نے باقی 30 پر 7 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے ہوئے پورے؟ 100۔ اس طرح 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنے ہدی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد اور دیکھیے کیسا ہے، ماشاءاللہ، آپ کے حکم سے 100 اونٹ نہیں، ہر اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا اور اسے ملا کر سالن بنایا گیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ کا گوشت کھایا؟ 100 اونٹ کے گوشتوں کو اللہ کے نے چکھا۔ تو کہتے ہیں ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا، اس کا شوربہ پیا، دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے۔ ٹائم ہے 5 منٹ۔ سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم الگ، طواف افاضہ الگ۔ اور مکے ہی میں ظہر کی نماز فرمائی، ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اور دیکھیے پھر زمزم کے ویل کے پاس گئے، باوڑی کے پاس گئے، دیکھا کہ بنو عبد المطلب زمزم کا پانی نکال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کھڑے ہو کر دیکھا، بولا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، نکالو پانی، نکالو، زمزم چینو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کی اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں تو میں بھی تمہارے ساتھ کھینچتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر کھینچتے ان کے ساتھ تو سارے جتنے 1,24,000 وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ تو اگر وہ لوگ سارے کھینچیں گے تو بنو عبد المطلب کا جو یہ ہے کیا ہوتا؟ مشکل میں پڑ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کھینچو، آپ لوگ خود ہی کھینچو۔ اسے کہتے ہیں فراست، دور اندیشی۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا سسٹم مختل ہو جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ کو 1 ڈول پانی دیا اور آپ نے اس میں سے حسب قاہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، 10 ذی الحجہ کو کیا بولتے ہیں؟ یوم النحر، یاد رکھ لی۔ یوم الترویہ کون؟ 8 ذی الحجہ۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، اس کے بعد عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام التشریق 11 برات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کے بعد آپ خچر پر سوار تھے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ
ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کچھ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے۔ آپ نے آج کے خطبے میں وہی باتیں دہرائیں جو کل کے خطبے میں اللہ کی باتیں کہی تھی۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا تو فرمایا استدارت زمان کہیئتی، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال 12 مہینے کا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کتنے مہینوں کا ہے؟ 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ کون سے ہیں؟ رجب ایک بول رہے ہاں یہ 4 مہینے، 3 پیدر پہ آتے ہیں، 3 متوالیہ و رجب مضر، وہ رجب وہ ہے ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم، ایک رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا سٹی ہے، یہ کون سا گاؤں ہے، شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کوئی اور نام دینے والے ہیں مکے کو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اس پر آپ خاموش رہے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ آج کے دن کو کوئی نیا نام دینے والے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ ان تمام باتوں کو بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارا اس شہر، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا آج کے دن کی حرمت ہے۔ تو آج ہم زیادہ کھلواڑ کس سے کرتے ہیں؟ عزتوں سے۔ میرے عزت سے کوئی کھیلتا ہے، میں کسی کی عزت سے کھیلتا ہوں۔ جب عزتوں کا کھلواڑ ایسا رہا تو غیر قوم بھی ساری قوم کی عزتوں سے کیا کرتے ہیں؟ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ تم لوگ بہت جلد اپنے رب سے ملو گے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ بہت جلد اپنے رب سے ملو گے، اللہ اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لہذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی گئیں وہ بعض موجودہ سننے والوں سے زیادہ ان باتوں کو اچھا سمجھیں گے۔ سننے والے بسا اوقات نہیں سمجھ سکتے ہیں، سنانے والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی جرم کرنے والے کو سزا ملے گی، کسی اور کو سزا نہیں ملے گی۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، بیٹے کی جرم کا بدلہ باپ پر، بیٹے کا باپ کا جرم کا بدلہ بیٹے پر نہیں ڈالے جائے گا۔ ابھی کوئی غلطی کرتا تو کیا کہیں گے؟ با کس کا بیٹا با تو، کیسا باپ پالے تجھے؟ ارے اس میں باوا کا کیا قصور ہے؟ بیٹا غلطی کرتا ہے تو باوا کا کیا قصور ہے؟ باپ نے اچھا ہی پالا ہوگا۔ اچھا اللہ ہاں ساری باتیں کس پہ جاتی ہیں؟ گھرانے پہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا کہ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کی اطاعت کی جائے اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ تو کچھ اور باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں کل کے درس میں، مطلب آدھا پیج ہمارے ساتھ ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، آدھا پیج ہمارے ساتھ ہے، یہ پوری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق 11، 12، 13، 11، 12، 13۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مقیم رہے، اس دوران آپ نے مناسک حج ادا فرمائے اور لوگوں کو شریعت کا حکم سکھاتے رہے، اور جو کام شرک کے اثرات کو وہاں سے مٹاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا۔ سورہ نصر بولے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایام تشریق کے ختم ہونے کے بعد یوم النفر، اب یہ کون سا دن؟ 13 ذی الحجہ، اس کو یوم النفر، مینا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وادی ابطح کے خیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے، دن کا باقی ماندہ حصہ وہی گزارا، اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمایا۔ یہ نبی رحمت کا آخری طواف تھا کعبۃ اللہ کے لیے، طواف وداع۔ سفر سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ طواف وداع۔ اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ نے اپنے سواری کا رخ مدینے کی طرف لگا دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت پائیں، اس لیے لگایا کہ پھر اللہ کی خاطر اللہ کے راہ میں پھر ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فوجی مہم، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔